حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بہت دولت مند تھے، لیکن سود خور تھے۔ ہر روز سود کا تقاضا کرنے جاتے، جب تک وصول نہ کرتے مقروض کو نہ چھوڑتے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے، لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر میں پکانی ہے، لیکن آپ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ یہ سود میملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کرو۔ آپ دوسرے قرضداروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ آپ نے اندر ہی سے اس مسائل کو رکھ لیا تو سائل چلا گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہ خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت سابقہ بے روی سے توبہ کی اور ایک روز باہر نکلے تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، ہٹ جاؤ حبیب، سود خور آ رہا ہے، ہم پر اس کی غرض بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، اے رب، بچوں تک تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرض داروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب راہ خدا میں دے ڈالا، عبادت و ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور صائم الدہر اور قائم اللیل رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن پھر انہیں لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو، حبیب العبد جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہا کہ خدایا، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کام پر ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے بے وقت آنے پر خود ہی اجورت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر 10ویں روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اس خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ عمدہ کھانے تیار کر رکھے ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھی کہ اس نیک بخت کا کام کر رہے ہو، جس نے دن رات کی اجورت اس قسم کی بھیجی اور 3000 درہم نقد بھی بھیجی ہیں، اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجورت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ خیال گزرا کہ خدایا پاک نے ایک گنہگار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا، اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ دے۔ یہ خیال آتے ہی خلائق دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور ایسی عبادتیں اور ریاستیں کی کہ اسرار الہی سے بے نقاب ہو گئے۔ عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔ تو رب تعالیٰ ضرور ہمیں قبول فرمائیں گے، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے، اس میں ہماری نجات ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔